میں ہو حیران کھلوتا واں اے قوم کدھر پئی جاندی ہے۔ میں سجے وال بلانا واں اے کھبے وال پئی جاندی ہے۔ پوری دنیا حیران ہو گئی ہے کہ جناب ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آخر ایران تھک کے کہے گا کہ یار ساڑھے نال صلح کراؤ، یار پاکستان تم بیچ میں آؤ، یار سعودی عرب بیچ میں آؤ، روس آؤ، چین آؤ۔ یہ تو حیرانگی ہو گئی ہے ساری دنیا میں ہو حیران کھلوتا ہوں۔ امریکہ منتیں کر رہا ہے کہ جناب میری شرطیں مت کرو، میری یہ شرطیں ہیں، میری صلح کراؤ۔ اور اب عملی طور پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایران کے اوپر امریکہ حملے نہیں کر رہا۔ جی، امریکہ حملے نہیں کر رہا۔ جب امریکہ حملے نہیں کر رہا، آج کی آپ کو 24 گھنٹے کی پچھلی گزشتہ خبریں بھی بتا دیتے ہیں، تو پھر ایران بھی ان مڈل ایسٹ والوں کے اوپر حملے نہیں کر رہا۔ اور ابھی جو تازہ خبر آئی ہے نا، وہ یہ آئی ہے کہ قطر نے امریکہ کا کہا ہے کہ بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، تسی میری حفاظت نہ کرو، ایتھوں بسترا بوریا چکو، برگر بوتل چکو تے جاؤ اپنے وطنوں نو، جا کے اتھے ایسٹر مناؤ۔ 5 تاریخ نو ایسٹر ہے انہاں دی، کرسچین دی ایسٹر ہے جناب علی 5 تاریخ نو۔ تسی جاؤ جی، ہم آپ سے کوئی تحفظ نہیں چاہتے، ہماری سیکیورٹی کے لیے آپ ہم بس ہمارے کچھ نہ کریں جی، وہی بخشو بھی بلی۔ تو یہ اتنی بڑی چینجز ہو رہی ہیں، تو یہی ہم کہہ رہے ہیں تیلی برادران کو کہ جناب سعودی عرب بھی انکار کرے، کویت بھی کرے، بحرین بھی کرے، اردن بھی کرے، عراق بھی کرے۔ عراق کا تو میں نے صبح آپ کو بتایا نا کہ وہاں پہ بہت زیادہ ایران کے لور بھی مشہور ہیں۔ ایران کے لور، یہ شیعہ کمیونٹی ہے نا، وہ ایران کو چاہتے ہیں اندر، کیونکہ آدھا ایران جو ہے وہ سنیوں کا ہے، آدھا شیعوں کا ہے، تو جو شیعہ برادری ہے وہ ہمیشہ سے وہ ایران کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے امریکن اڈے پہ حملہ کیا ہے، عراقیوں نے۔ یہ سر جی یہ نصرت ملی ہے نا، یہ فتح ملی ہے، یہ نصرت اور فتح جو ہے نا، یہ ایرانیوں کو ملی ہے کہ جناب علی یہ صورتحال ہے، دیکھیں تو۔ اور اس خبر کے علاوہ آج امریکی بحری بیڑے کے اوپر پھر ایران نے حملہ کیا۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے حملے 80% اسرائیل اور امریکہ کر رہا تھا ایران کے اوپر، اب اس کے الٹ ہو گیا، اب 80% حملے ایران کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر، اور جو امریکی اڈے ہیں ان کے اوپر کر رہے ہیں۔ اب اور حساب ہے، اور جو انہوں نے وہ نکال دیا، اب جو 3000 فوجیوں کا آیا نا، وہ دوبارہ ادھر عربیوں کی طرف زبردستی امریکہ لے کے آ رہا ہے کہ میں جی تاڑا تحفظ کرنا ہی کرنا ہے۔ میرے خیال ہے آخر میں وہ بھی یہی کریں گے، بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا۔ یہ سارے کہنے والے ہیں۔ تو قطر نے آج معافی مانگ لی ہے، یہ بڑی اہم خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی خبر آپ کو ہم یہ بتائیں کہ ایران نے چٹا انکار کر دیتا ہے، کوئی صلح نہیں جی، ہم لاری جانی کا بدلہ لیں گے، ہم آیت اللہ خامنائی کا بدلہ لیں گے، اب امریکہ کو ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ انہوں نے جو 15 شرطیں امریکہ نے دی ہیں نا، انہوں نے ایسے کاغذ ایسے پھاڑ کے نا تمہارے سامنے میں کرتا ہوں، ان کو شرطیں دی گئی نا 15 امریکہ کی، اس نے کہا یہ شرطیں ہیں، یہ لو، یہ لو، یہ لو، یہ لو، یہ لو، یہ لو جی۔ یہ ایسے کیا ایران نے، یقین نہیں آتا تو آپ پوری دنیا کے چینل دیکھ لیں۔ اس نے کہا میں کوئی شرطیں نہیں منظور، بالکل۔ یہ ڈاکو ہے امریکہ، اس نے ہمارے 1979 یا 80 چلیں لگا لیں، 1980 سے اس نے ہمارے پیسے روکے ہوئے۔ یہ اتنے بڑے گھنڈے ہیں جی، یورپ والے بھی، سوئٹزرلینڈ والے بھی، فرانس، برطانیہ، سب نے ایران کے پیسے وہ روکے ہوئے ہیں۔ اس وقت ایران بڑا ماڈرن ملک تھا، ان کے سارے بینک اکاؤنٹ وغیرہ انہی ملکوں میں ہوتے تھے، ہم سے بہت زیادہ آگے تھا ماڈرن دور میں، یہ ڈریسنگ کلچر یہ وہ،
جب خامنائی کے انقلاب سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو وہ نہیں پیسے واپس کر رہے. اور سر جی کتنے ڈاڈے بندے دا میں کل کہہ رہا تھا جی 6 دا 100 ہوندا ہے. مینوں 3 فون آ گئے نے, انہیں کہا نہیں وکیل صاحب ڈاڈے بندے دا 7 دا 100 ہوندا ہے. یہ امریکہ ہی ایسا ہی گنڈا ہے. 7 دا 100 دا سبق مل رہا ہے, امریکہ کو مل رہا ہے, پوری دنیا میں مل رہا ہے. ہر روز آ کے کہہ دیتا ہے کہ اب جی رجیم چینج ہو گیا ہے, اب جی ایٹمی پلانٹ تباہ ہو گئے ہیں, اب جناب علی امریکہ ایران میں کوئی مذاکرات کرنے کے لیے بندہ ہی نہیں ہے, تو اب ہم مذاکرات کس کے ساتھ کریں. تو یقین کریں جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. امریکہ کے CIA کے سابق سربراہ نے کہا ہے کہ میں ادھر ٹرمپ کی باتیں سنتا ہوں, ادھر ایران کے ٹی وی سنتا ہوں, مجھے ایران کے ٹی وی پہ زیادہ ٹرسٹ ہے, ٹرمپ پہ مجھے کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, یہ کوئی سیدھی بات نہیں کرتا ٹرمپ, یہ انہوں نے کہا ہے. تو کیسے جناب علی زمانہ آ گیا, کیسا زمانہ آ گیا. ٹھیک ہے, اب ہم ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ جناب علی مذاکرات ناکام ہو گئے یہ وہ, لیکن نہیں سر جی, اندر کھاتے مذاکرات ہو ہی رہے ہیں, یہ بھی آپ کو بتا دیں. اور میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان اور ترکی بیچ میں تھے, اب سعودی عرب بھی آ گیا ہے, اس نے بھی کہا ہے صلح کرو. امریکہ کو سب مسلمانوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں ایران سے کوئی خطرہ نہیں ہے, اور نہیں ہے. ایران ایسا بندہ ہی نہیں ہے سر جی کہ پڑوسیوں کو خطرہ کرے. اس کو صرف اسرائیل سے اسرائیل کو ایران سے خطرہ ہونا چاہیے اور ایران کو اسرائیل سے ہونا چاہیے. یہ ذہن میں رکھ لیں. اور کسی مسلم ممالک کو نہیں ہے. یہ پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں کہ جناب ایران خانہ کعبہ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, مدینہ پہ کرنا چاہتا ہے. یہ ڈرامے ہیں انہی اسی یہود و حنود کے ڈرامے ہیں. کبھی آج تک ایران نے کوئی چڑی بھی پڑوسی کی ماری ہو بتائیں؟ کوئی کبوتر بھی پکڑا ہو جڑا بنیرے تے آ کے بہ جاندہ ہے, کدی پھڑیا ہوئے انہوں نے نہیں نہ پھڑیا. تو ایران تو سر جی ایسے چال ہی ایسے رہا ہے. اتنی پابندیاں اس کے اوپر بیچارے کے لگی ہوئی تھیں, 45 سال سے اس کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی تھیں, 45 سال سے. یہ پتہ ہے آپ کو؟ تو یہ ایران نے پھر بھی کسی کے اوپر جو ہے نا حملہ نہیں کیا. یہ ہمارے یہی مسکین تیلی برادران ہیں جنہوں نے لڑنے کے لیے, جس میں قرآن میں لکھا ہوئی آپ اپنے گھوڑے تیار رکھیں لڑائی کے لیے, یہ وہ ان کے پاس غلیل بھی نہیں ہے. غلیل میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں, چھرے والی بندوق بھی نہیں ہے. یہ ہاں لوٹنے کے لیے ان کے پاس جناب بلڈنگیں ہیں, بڑے بڑے ہوٹل ہیں, 5 سٹار, ڈانس کلب بنائے ہوئے ہیں. انہوں نے جناب علی شراب کباب کی محفلیں سجائی ہوئی ہیں وہاں پہ, اور وہاں پہ ہر قسم کی برائی کا مرکز بنا ہوا ہے دبئی. آپ نہیں مانتے؟ دبئی, میں آپ کو سعودیہ کی بات کرتا ہوں, مکہ مدینہ کو چھوڑ کے آپ کو جو بھی برائی کرنی ہے آئیں جی ریاض میں آ جائیں. اور اب تو ان کا ایک اور وہ اسرائیلی سرحد پہ وہ سعودی عرب والے جو شہر بنا رہے ہیں, اس کے تو ابھی سے قصے آ رہے ہیں اتنے زیادہ. اور جتنے یہ امریکی وہاں پہ رہتے ہیں نا, ان کو شراب کباب ہر چیز دی جاتی ہے. ایران میں یہ نہیں ہے, پاکستان میں یہ نہیں ہے. بس میں ہر حوالے سے نا آپ کو 2 ملکوں کا حوالہ دے سکتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی کھلے عام آپ کو شراب نہیں ملے گی, ایران میں نہیں ملے گی, بالکل نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال ہے. بہرحال مذاکرات جاری ہیں, اور یہ مذاکرات میں جناب علی لوگ بڑے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک جہاز امریکہ سے آیا اور وہ اسلام آباد آ گیا, اور یہ ہے وہ ہے, سارا وہ کر رہے ہیں. اور اب مذاکرات شروع ہوئے ہیں, تو آج فتنہ پارٹی نے کہہ دیا ہے کہ جی کل سے ہم عمران رہائی کی تحریک چلائیں گے. سر جی پھر تسی کہندے ہو بوٹا گالاں کٹدا ہے. یہاں پہ اب امریکی اور ایرانی اور یہ سارے صلح صفائی کے لیے آ رہے ہیں, اور اب یہ دباؤ ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عمران خان کی رہائی کی باتیں اب شروع کرنے لگے ہیں. آج پریس کانفرنس اس نے کی ہے, دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا ہے سر جی فتنہ. آپ یاد کریں گے کہ میں کہتا ہوں دنیا میں نا یہ ننگے ہو رہے ہیں بالکل, یہ عمرانڈوز کہ ان کو فکر ہے کہ جناب عاصم منیر کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے, اور شہباز شریف کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے,
اور یہ ساری وہ ان کو بڑی پڑپڑی پڑی ہو رہی ہے، وی لاگ پہ وی لاگ بنا رہے ہیں کہ جناب وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر اور شہباز شریف فیل ہو جائیں گے۔ اچھا فیل ہو جائیں گے تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ صورتحال اب تک ہے، اور اب فتنہ پارٹی نے کل سے عمران رہائی کی تحریک چلانے کا اعلان اس لیے کر دیا ہے کہ پاکستان کو جو عزت مل رہی ہے وہ نہ مل رہی، اور ان منحوسوں کو سمجھاؤ کہ سیاست اور ریاست میں کیا فرق ہوتا ہے، ان کو سمجھاؤ۔ یہ نہیں سمجھ رہے یہ بات، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، یہ ذہن میں رکھ لو، ٹھیک ہے۔ اور اب پاکستان کے حوالے سے بھی خبر جی، کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب پرسوں سے ہماری جنگ بندی کا ڈیڈ لائن ختم ہو گئی تھی، اور اب پاکستان نے پھر حملہ کیا ہے، اور افغانستان کا ایک خاص علاقہ جو تاجکستان کے ساتھ ملتا ہے، تاجکستان کے ساتھ ملتا ہے چھوٹا سا ایریا، اس کے اوپر پاکستان نے قبضہ کر لیا ہے، اور اب ڈائریکٹ ہماری سرحد جو ہے وہ تاجکستان سے مل گئی ہے۔ 15 کلومیٹر کا فاصلہ تھا سر، 15 کلومیٹر کا، پہلے ہی میں نے یہ ہسٹری میں پڑھا ہوا ہے۔ تو وہ 15 کلومیٹر کا علاقہ اگر وہ کور کر لیں تو پھر ہم ڈائریکٹ تاجکستان سے موٹر سائیکل کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں پہاڑی علاقے سے۔ تو اس کے اوپر جی قبضہ کیا ہے، اس کی خبر کی ابھی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن سارے میڈیا چینل پہ یہ خبر چل رہی ہے کہ پاکستان نے پھر آج حملہ کیا ہے اور ان کو سبق سکھانے کے لیے کر رہی ہے۔ ہم نے تو کہا کہ آپ افغانستان سے آپ لڑائی نہ کریں، بس جب ان کا حملہ ہو تو ان کو منہ توڑ جواب دیں، دندان شکن جواب دیں، ان کے دانت کھٹے کر دیں، لیکن اب اور مزید حملے نہ کریں۔ میں تو سر جی اس چیز کے حق میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ساتھ رابطے کے لیے آپ 030047257552 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، آپ ہمارے ساتھ رابطے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔